اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ اپنی زندگی سے محبت کرنا۔ سنیے، اگر آپ اپنی زندگی سے محبت کرنا چاہتے ہیں، مطلب حقیقی محبت، ٹھیک ہے، اگر آپ واقعی اپنی زندگی سے محبت رکھتے ہیں تو اپنے ذہن سے لفظ نفرت بالکل نکال دیں۔ مجھے ٹریفک سے نفرت ہے، مجھے اپنی نوکری سے نفرت ہے، مجھے برتن دھونے سے نفرت ہے، مجھے گاڑی میں تیل تبدیل کروانے سے نفرت ہے۔ ذرا غور کیجئے، مجھے برتن دھونے والے صابن کو تبدیل کرنے سے نفرت ہے۔ یہ بہت ہی عجیب ہے۔ آپ برتن دھونے سے نفرت کرتے تھے تو اب آپ کو برتن دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ آٹومیٹک برتن دھونے والی مشین میں صابن بھرنے سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ جی، میں جیسی دکھتی ہوں مجھے اس سے نفرت ہے، جس طرح محسوس کرتی ہوں مجھے اس سے نفرت ہے۔ کیا آپ نے کبھی اس کے بارے میں کچھ سوچا؟ جی نہیں، بس میری خواہش تھی کہ میری زندگی تھوڑی مختلف ہو۔ اپنی لغت سے لفظ نفرت کو نکال دیں۔ لوگوں سے نفرت کرنے کے بجائے ہمیں بدکاری، گناہ اور بدی سے نفرت کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کہیں گے لوگوں سے نفرت؟ ہاں، حقیقت میں لوگوں کو جانیں، لوگوں سے نفرت نہ کریں۔ آپ سوچ سکتے ہیں میں تو صرف ان سے خفا ہوتی ہوں۔ نہیں، آپ کو یہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کسی وقت اس موضوع پر بھی بات کریں گے۔ لہٰذا ہماری زندگی کا مرکزی عنوان محبت کو ہونا چاہیے۔ میری سب سے کم فروخت ہونے والی کتاب بھی محبت کے موضوع پر ہی تھی۔ یہ افسوس کی بات تھی، افسوسناک۔ یہ بہت ہی بھیانک تجربہ تھا۔ وہ محبت کے انقلاب کے بارے میں تھی، یعنی اپنی زندگی کو بھلائی کی طرف موڑنا۔ میں اس کتاب کے لیے بہت پرجوش تھی، اپنی زندگی کا رخ موڑنا اور انقلابی محبت میں نئی زندگی شروع کرنا۔ ہماری دنیا نفرت سے بھری پڑی ہے۔ اے مسیحو، آؤ اس دنیا میں باہر نکلیں اور اپنے آپ کو بھول کر لوگوں سے محبت کریں۔ ہاں، آپ تالیاں بجا رہے ہیں، لیکن کیا آپ نے وہ کتاب خریدی؟ آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے میری کتاب محبت کا انقلاب خریدی؟ جی، یہ تو میری سوچ سے زیادہ لوگ ہیں۔ خداوند کی تمجید ہو۔ اور آخر کار مجھے غصہ آیا اور میں نے کتاب مفت دینا شروع کر دی۔ میں نے سوچا تھا یہ اچھی کتاب تھی، اس کتاب کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ لوگ اس مضمون میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ اب اگر آپ رات رات امیر بننے سے انکار کرتے ہیں، خیر، یہ سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتاب میں شامل ہو جائے گی۔ خداوند مجھے وہ نہ دے جو میں چاہتی ہوں، بلکہ وہ دے جس کی مجھے ضرورت ہے۔ یہ ایک نئی دعا ہے۔ کیا آپ میں سے کوئی ایسی دعا کرنے کے لیے دلیر ہے؟ خداوند مجھے وہ نہ دے جو میں چاہتی ہوں، بلکہ وہ دے جس کی مجھے ضرورت ہے، اور میرے وقت کے مطابق نہیں بلکہ اپنے وقت پر دے۔ مجھے اتنا ہی پیسہ دینا جتنا کہ میں سنبھال سکوں، اور میں پیسے کو تجھ سے زیادہ اہم سمجھنا شروع نہ کر دوں۔ داؤد نے یہ دعا کی، مجھے اتنا نہ دینا کہ میں تجھے بھول جاؤں، اور اتنا کم بھی نہ دینا کہ ہر وقت شکایت ہی کرتا رہوں۔ لہٰذا وہ یہ دعا کر رہا تھا کہ اسے وہی کچھ ملے جس کو وہ بآسانی سنبھال سکے اور اپنی زندگی میں اول درجہ خدا ہی کو دے۔ محبت ہماری زندگی کا مرکزی مضمون ہونا چاہیے، لیکن اگر ہم با مقصد طور پر اسے اہمیت نہیں دیتے تو یہ مرکزی مضمون نہیں ہو سکے گا۔ ہمارے جسم میں بہت زیادہ خود غرضی پائی جاتی ہے۔ جب ہر روز ہم بستر سے اٹھتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگیوں کو ایک طرف کر کے لوگوں کو اول درجہ دینا ہے۔ اگر ہمیں روح القدس کی بہت زیادہ مدد حاصل نہیں ہوتی تو ہم با مقصد طور پر ایسا نہیں کرتے۔ اور دیکھیں، یہ آپ میں بہت سے لوگوں کے لیے ایک نیا خیال ہے۔ یہ ایسا خیال ہے کہ میں نہیں جانتی کہ آپ کل واپس آنا چاہیں گے یا نہیں۔ میرے خیال میں یہ تھوڑا مختلف ہو سکتا ہے۔ محبت کئی مختلف سمتوں میں جاتی ہے۔ سب سے پہلے آپ خدا سے محبت کیے بغیر دوسروں سے محبت نہیں رکھ سکتے۔ اسی سے اس کا آغاز ہوتا ہے، وہی تمام چیزوں کی ابتدا ہے۔ لہٰذا
روح القدس کے ذریعے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ یہ ایسا کام ہے جو کوئی اور نہیں کر سکتا، اس کی محبت غیر مشروط ہے۔ خدا آپ سے محبت کرتا ہے اور آپ اس کی محبت کو خرید نہیں سکتے، آپ سوائے اسے قبول کرنے کے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن بہت سے لوگ اسے قبول بھی نہیں کرتے۔ اور یوحنا 15:9 میں یسوع نے کہا، جیسے باپ نے مجھ سے محبت رکھی ویسے ہی میں نے تم سے محبت رکھی، تم میری محبت میں قائم رہو۔ قائم رہنے کا مطلب ہے رہنا، بسنا، ٹھہرنا، اور مجھے یہ لفظ قائم رہنا بہت پسند ہے۔ اور اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میرا کلام تم میں قائم رہے تو تم جو چاہو مانگ سکتے ہو، میں تمہارے لیے کروں گا، لیکن مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ یوحنا 15 باب میں ہے۔ اور یسوع نے کہا، میں تم سے پیار کرتا ہوں، اب تم میرے پیار میں قائم رہو۔ یسوع خدا کی محبت یعنی اپنے باپ کی محبت کو اپنی ذات میں اور اپنے ذریعے سے بہنے دے رہا تھا، لہٰذا جب تک آپ خدا کی محبت حاصل نہیں کر لیتے اس وقت تک آپ کسی سے محبت نہیں رکھ سکتے۔ اور جب آپ خدا کی محبت حاصل کر لیتے ہیں، اب ذرا غور سے سنیں، جب آپ خدا کی محبت کو حاصل کر لیتے ہیں تو پھر ہم خود غرضی سے صرف اپنی ذات سے نہیں بلکہ معقول انداز میں محبت رکھتے ہیں، کیونکہ بہترین تحفہ جو آپ دنیا کو دے سکتے ہیں وہ صحت مند، مربوط، محفوظ اور پر اعتماد آپ ہیں۔ اور یہ آپ کی صلاحیتوں اور خوبیوں سے زیادہ اہم ہے بنسبت ہر طرح کی صلاحیت رکھنے والے لوگوں کے میں کم صلاحیت رکھنے والے اور حقیقتاً عدم تحفظ کا شکار لوگوں کے ساتھ بخوشی کام کر سکتی ہوں، اور پھر اگر ان کا کیا ہوا کوئی معمولی سا کام بھی آپ ناپسند کرتے ہیں تو پھر وہ بہت جلد ہی دکھی ہو جاتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کا عدم تحفظ کا شکار لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے؟ اب دیکھیں، آپ میں سے کچھ لوگ عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ میں مطلبی ہوں، میرا ہرگز یہ مطلب نہیں، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں آپ کو رشتے نبھانے میں بہت مشکل ہو رہی ہے۔ اگر ایک شخص اپنا سارا وقت کسی دوسرے کو درست کرنے کی کوشش میں لگا رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہوں، دیکھا آپ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، آپ اس کے لیے تالی بجانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم اس مقام پر پہنچ گئے کہ ایسے لوگوں کے لیے دکھ محسوس کریں۔ لیکن ایک بات ہے، یسوع ہمیں شفا دینے آیا، لہٰذا ہمیں ایسا بننے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہم مکمل طور پر پر اعتماد ہو سکتے ہیں تاکہ ہم بڑے بڑے کام کر سکیں اور دنیا کو تبدیل کرنے والے بن سکیں، اور ہماری زندگی نکموں کی طرح نہیں ہوگی کہ ہمارے آس پاس بسنے والے لوگ ہم پر افسوس کرتے رہیں، بلکہ ہماری زندگی حیرت انگیز ہو سکتی ہے۔ خود کو بیچارہ ثابت کرنے کی میرے پاس ہر طرح کی وجوہات ہیں کہ میرے باپ نے میرے ساتھ زیادتی کی، میری ماں نے میری کوئی مدد نہیں کی، اور کئی سالوں تک میرے ساتھ یہی ہوتا رہا۔ میں اکیلی اپنی دکھوں کو یاد کر کے خود ہی دکھی ہوتی رہتی تھی۔ پھر میں نے مزید ایسا نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا آغاز اچھا نہ ہو، لیکن آپ اختتام اچھی طرح کر سکتے ہیں۔ آمین۔ لیکن اس سب کا انحصار آپ پر ہے۔ محفوظ رہنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ خدا کی محبت کی زیادہ سے زیادہ خوراک لینا۔ خدا مجھ سے پیار کرتا ہے، وہ پیار کرتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ تقریباً 38 سال پہلے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو دیکھ کر میں خود سے کہا کرتی تھی کہ خدا تجھ سے پیار کرتا ہے، کیونکہ اس وقت تک مجھے مکاشفہ نہیں ملا تھا، بچپن سے مجھے پیار نہیں ملا، میری زندگی میں یہ مکاشفہ نہیں تھا، اور اندازہ کریں کہ کیا ہوا۔ در حقیقت میں کسی سے محبت نہیں کر سکی۔ مجھے لوگوں کے ساتھ تعلقات نبھانے میں مشکل پیش آتی تھی، اپنے تمام رشتے نبھانے میں مجھے دشواری ہوتی تھی، کیونکہ خود اپنے ساتھ میرے تعلقات درست نہیں تھے۔ کیا آپ سن رہے ہیں؟ اگر آپ کو خود سے محبت نہیں تو آپ کسی دوسرے سے کیسے محبت رکھ سکتے ہیں؟ جو آپ کے پاس نہیں ہے وہ آپ دوسروں کو نہیں دے سکتے۔ آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ مجھے خود سے نفرت ہے، اپنے بارے میں آپ کو جو کچھ ناپسند ہے ان تمام باتوں کو بھول جائیں۔ خود کو گناہگار جانتے ہوئے آپ خود سے محبت نہیں کر سکتے۔ جوائس، کیا آپ کو ان باتوں پر یقین ہے؟ جی، مجھے بالکل یقین ہے۔ ہم سب محفوظ زندگی گزار سکتے ہیں، جانتے ہیں کہ جو کچھ آپ ہیں وہ ہونے میں آزادی محسوس کرنا، خدا کی محبت میں تحفظ محسوس کرنا کس قدر خوبصورت بات ہے۔ یہاں تک کہ ہر دفعہ غلطی ہو جانے پر بھی خود کو الگ محسوس نہ کریں۔
غور سے سنے، میں ہر وقت توبہ ہی کرتی رہتی تھی. میں مہا پشیمان ہوں. آمین. میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں کیا نہیں کرتی. احساس جرم کا شکار ہو کر میں اپنی زندگی کا 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرتی. میں نے پہلے ہی اپنا وقت احساس جرم میں بہت ضائع کیا. خدا کی محبت کی بنیاد اس پر نہیں کہ آپ کبھی غلطی نہیں کریں گے. آمین. آپ اپنی ناقص زندگی سے پیار کر سکتے ہیں. آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں کہ آپ اپنے گناہ سے محبت کریں، بلکہ آپ اس کا سامنا کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں، میں آپ کو حقیقت بتاتی ہوں. میری طرف دیکھیے، میں بہت ہی بے صبری ہوں، اور میرا مطلب ہے کہ 40 سال کے دوران میرے اندر بہتری آئی ہے، لیکن ابھی بھی مجھے ایک لمبا سفر طے کرنا ہے. آمین. ڈیو کی طرف دیکھیں، وہ پیدائشی صبر رکھنے والے ہیں. ان کا صبر مجھے الجھا دیتا ہے. مجھے جلدی ہوتی ہے، اور ڈیو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اپنا وقت لو. میں کہتی آپ ابھی تک تیار کیوں نہیں ہوئے؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ابھی تک ہمیں روانہ ہو جانا چاہیے تھا. کہتے ہیں چلو آپ ابھی تک تیار کیوں نہیں ہو؟ پھر ڈیو کہتے کہ جوائس تم خود کو کیوں پریشان کر رہی ہو، تم اپنا وقت لو. جب تک وہ گولف کھیلنے نہیں چلے جاتی. یہ ایک اور کہانی ہے. کتنے اپنی اپنی کمزوریوں سے واقف ہیں. آپ میں سے کتنے بے صبر ہیں؟ آپ میں سے کتنے ہیں جو بہت زیادہ بولتے ہیں؟ یہ زبان آپ کو مشکل میں ڈال دیتی ہے. کتنوں کو کسی کے اختیار میں رہنا پسند نہیں. ہم پوری رات یہاں کھڑے اس طرح کے سوالات پوچھ سکتے ہیں، اور یہ ایک طرح کی مشق کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آپ مسیح میں کیا ہیں اور اپنے طور پر کیا نہیں ہیں، تو یہ بات ابلیس کو پاگل کر دیتی ہے، اور پھر بھی آپ خود سے محبت کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں آج شام جب آپ یہ سن رہے ہیں تو ابلیس کس قدر پریشان ہے. ہو سکتا ہے کہ جب آپ گھر جائیں تو پھر آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اگلے دن جب صبح آپ اٹھیں تو آپ ان لوگوں سے محبت کا اظہار کر پائیں جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، اور پھر بدلے میں وہ آپ سے کہیں گے اس کانفرنس میں دوبارہ جاؤ اور ساری رات عبادت میں شریک رہو. میں بہت دور نکل آئی ہوں. آپ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اور کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس حوالے کی ایک بہترین بات سنیے، وہ یہ جان لیں حقیقتاً خدا آپ سے پیار کرتا ہے. پہلا یوحنا 4:16 سے میں نے سیکھا، اور بائبل کے مختلف تراجم میں سے ایمپلیفائڈ نسخے میں سے یہ اس طرح بیان کیا گیا ہے. اگر میں ایمپلیفائڈ ترجمے میں سے یہ نہ پڑھتی تو غالباً میں کبھی بھی اس طرح نہ سمجھ پاتی. جو محبت خدا کو ہم سے ہے اس کو ہم دیکھ کر اور جانتے ہیں، تجربے سے جان گئے یعنی سمجھ گئے، اور ہمیں اس کا یقین ہے. یہ تمام الفاظ بہت اہم ہے، اور ہمیں اس کا یقین ہے یعنی ہمارا مکمل ایمان اور بھروسہ اس پر ہے. یہاں پر وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ در حقیقت میں شعوری طور پر خدا کی محبت سے واقف ہوں. یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ اتوار کو چرچ آتے ہیں اور پادری کہے خدا آپ سے محبت رکھتا ہے، اور پھر آپ تالی بجائیں اور کہیں آمین. نہیں، آپ کو خدا کی محبت میں قائم رہنا ہے. یعنی آپ صبح اٹھیں اور محسوس کریں کہ خدا آپ سے محبت رکھتا ہے، اور پھر پورا دن اس کی محبت پر غور کرتے رہیں. وہ کہتا ہے کہ ہمیں چھوٹے بچوں کی طرح اس کے پاس آنا ہے. ہمیں درجنوں ان چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے پرجوش ہونے کی ضرورت ہے جو وہ ہمارے لیے کرتا ہے، جبکہ ہم یہ سب کچھ بآسانی بھول جاتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. پچھلے ہفتے جب میں بدھ کے دن کسی سے ملاقات کرنے کے لیے میں منگل کے دن وقت لینا چاہتی تھی، اور وہ بہت مصروف ترین جگہ تھی، اور مصروفیت کے باعث میرے پاس ملاقات کا سب سے بہترین وقت دوپہر 1:30 بجے کا تھا. اور اس وقت میں بغیر کسی کی مدد لیے وقت لینا بہت مشکل تھا. اور پہلے میں نے سوچا کہ نہیں، میں رہنے دیتی ہوں. تو پھر میں نے سوچا اور جلدی سے ایک چھوٹی سی دعا کی ہے، خداوند میں ملاقات کرنا چاہتی ہوں، اگر تو میرے لیے یہ ملاقات ممکن بنا دے
تو میں تیرا بہت ہی شکر کروں گی، لہٰذا میں نے فون کیا اور پوچھا کیا دوپہر کی ملاقات کا کوئی وقت مل سکتا ہے؟ تو اس خاتون نے کہا ہاں 1:30 بجے۔ واہ یسوع تیرا شکر ہو۔ اب آپ میں سے کچھ کہیں گے آپ کو پتا ہے کہ اتفاقاً ایسا ہو گیا ہوگا۔ نہیں 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 نہیں، ہمیں اس طرح کے جملوں کو روکنا ہے۔ میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں، جب آپ خود کو خدا کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں تو آپ کو اس کی محبت کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے، آپ کو اس کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے، آپ کو اس کی محبت سے واقف ہونے کی ضرورت ہے، آپ کو اس کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ خصوصاً جو چھوٹے چھوٹے کام بھی خدا ہماری زندگیوں میں کرتا ہے، ہمیں ان کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اور چند ایک کام تو وہ کئی بار کرتا ہے جن کے بارے میں لوگوں کو بتاتی بھی نہیں، کیونکہ میں نے یہ بھی سیکھا ہے کہ اگر میرے اور خدا کے درمیان راز و نیاز ہوتے ہیں تو خدا کے ساتھ میرا تعلق گرا قدر اور پاکیزہ تعلق ہوتا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ میں تعلیم دیتے ہوئے میں ایسے مقام پر پہنچنا چاہتی ہوں کہ جو باتیں میں نے سیکھی ہیں ضرور بتاؤں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جنہیں میں نے حال ہی میں سیکھا ہے، ان کے لیے میں خاموش رہتی ہوں اور خدا کے ساتھ اپنے تعلق سے لطف اندوز ہوتی ہوں۔ میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں، خدا آپ سے محبت رکھتا ہے اور اگر آپ اسے اجازت دیں تو آپ کی زندگی میں اس محبت کو ظاہر کرے گا۔ آپ بھی اس سے محبت کا اظہار کریں، اور محبت ایک چکر ہے۔ خدا نے مجھ سے محبت کی، خدا نے مجھ سے محبت کی، اس کی محبت کو قبول کر کے میں نے اپنے آپ سے محبت کرنا سیکھا۔ سادہ سی بات ہے کہ اب جواب میں بھی اس سے محبت رکھوں گی اور اس سے اپنی محبت کا اظہار ہم اس کی فرما برداری سے کرتے ہیں۔ یوحنا 14:15 یسوع نے کہا اگر تم واقعی مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ دوسرا طریقہ جس سے ہم خدا سے اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں وہ بھی فرما برداری کے زمرے میں ہی آتا ہے، اور وہ ہے کہ دوسرے لوگوں سے محبت کرنا، دوسرے لوگوں کی مدد کرنا۔ یسوع نے پطرس سے کہا، اور یہ یوحنا 21 باب کی 15ویں آیت سے 18ویں آیت میں ہے، پطرس کیا تم مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ ہاں خداوند تو جانتا ہے کہ میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں۔ تو یسوع نے کہا میرے برے چرا۔ میں آپ کو ایک اور ترجمے کی روشنی میں بتاتی ہوں۔ پطرس کیا تم مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ ہاں اے خداوند تو جانتا ہے کہ تجھ سے محبت رکھتا ہوں۔ اچھا تو جا اور کسی کی مدد کر۔ میرے برے چلا ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے بہت ہی روحانی بات ہے، لہٰذا جو بات وہ کہہ رہا ہے میں اسے آسان انداز میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ وہ ہمیں اپنی بھیڑیں اور برے سمجھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ان کو کھلا، ان کی مدد کر، ان کا کچھ کر، ان کی ضروریات پوری کر۔ 3 بار یسوع نے کہا پطرس کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ ہاں اے خداوند تو جانتا ہے کہ میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں، میری بھیڑوں کی گلہ بانی کر۔ پطرس کیا تو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ ہاں اے خداوند تو جانتا ہے کہ میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں، میری بھیڑیں چرا۔ اور پھر اگر ہم 17ویں اور 18ویں آیت پڑھیں اور وہ آگے بڑھ کر پطرس سے وہ بات کہتا ہے جو در حقیقت ہم سننا ہی نہیں چاہتے۔ ایک طرح سے اب تک تم اپنے ہی منصوبے بناتے رہے ہو اور وہی کچھ کرتے رہے ہو جو کرنا چاہتے تھے، لیکن اب سے آگے کوئی اور تمہاری رہنمائی کرے گا اور ان جگہوں پر تمہیں لے جائے گا جہاں تم نہیں جانا چاہتے۔ آؤچ! دیکھیں ہمیں ان جگہوں پر نہیں رہنا جہاں ہم رہنا چاہتے ہیں، بلکہ ہمیں وہاں رہنا ہے جہاں خدا کو ہماری ضرورت ہے۔ دیکھیں میں نے کہا ہمیں ان جگہوں پر نہیں رہنا جہاں ہم رہنا چاہتے ہیں، جہاں ہونا ہمیں پسند ہے۔ آپ جانتے ہیں ایمانداری کی بات ہے، کوئی بھی 42 گھنٹے سفر کرنے کے بعد انڈیا جا کر واپس نہیں آنا چاہے گا، لیکن میں جاتی ہوں کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ میں وہاں جاؤں، اور وہاں جا کر مجھے نہایت خوشی محسوس ہوتی ہے اور میں ہمیشہ وہاں جانا چاہتی ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جسمانی لطف اور روحانی شادمانی میں بہت فرق ہے؟ جیسا کہ میں پہلے ڈاکٹر پال آسٹن کے بارے میں بات کر رہی تھی، وہ خدا کا بڑا اچھا خادم ہے۔ میرا مطلب ہے کہ دراصل تمام آسٹینز بہت اچھے ہیں، وہ واقعی عظیم لوگ ہیں، حقیقتاً ایسا ہی ہے۔ وہ 3-4 مہینوں کے لیے اپنا خوبصورت اور زبردست چرچ چھوڑ کر اور ہاسٹن میں اپنا خوبصورت ایئر کنڈیشن گھر چھوڑ کر افریقہ جاتے ہیں اور بغیر معاوضے کے ہر سال وہاں کے لوگوں کا علاج کرتے ہیں۔ اور ایک دن اس نے مجھے بتایا، لہٰذا اس نے کہا کہ افریقہ میں ایک دفعہ میں پورا دن لوگوں کا علاج کرتا رہا اور جب میں گھر آیا تو میں بہت ہی تھک چکا تھا، اور اس نے کہا کہ راہ کے کنارے پیدل چلتے ہوئے میں اس جگہ واپس جا رہا تھا جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے، اور اس نے کہا میں نے سوچا
کہ سوائے اس جگہ کے جہاں پر میں پیدل سفر کر رہا ہوں میں دنیا میں کہیں اور جانا نہیں چاہتا. دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی سے محبت کرتے ہیں. میں آپ کی آرام دہ حالت سے محبت کے بارے میں بات نہیں کر رہی. میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ آپ کو چھٹیاں کتنی پسند ہیں. میں یہ بات کر رہی ہوں کہ ہمیں اپنی زندگی کے ہر موسم سے محبت کرنا ہے. ہماری زندگی میں اچھے موسم بھی آتے ہیں اور ایسے موسم بھی آتے ہیں جن کے دوران ہمیں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. کچھ موسموں میں تو ہم لطف اندوز ہوتے ہیں اور کچھ میں نہیں ہوتے. بیج بونے کا ایک موسم ہے اور فصل کاٹنے کا بھی ایک موسم ہے. اگر آپ بیج بونے والے موسم میں سے نہیں گزرتے تو آپ کبھی بھی فصل کاٹنے کے موسم سے لطف نہیں اٹھا سکتے. اور بیج بونے والے موسم سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی سے کچھ چھوڑ رہے ہیں, کچھ دے رہے ہیں, کچھ نکال رہے ہیں اور کچھ بانٹ رہے ہیں, اور پھر آپ انتظار کرتے ہیں. بیج بونے کا اور فصل کاٹنے کا ایک وقت ہے. نہیں اس کو درست کریں. پہلے بیج, پھر انتظار, اور پھر فصل. یاد رکھیں آپ فصل کی کٹائی کے لیے ایک دم سے خوش نہ ہوں, کیونکہ فصل سے پہلے آپ کو بیج بونا ہے. اور بیج بونے سے مراد تعلقات میں بہتری لانا بھی ہو سکتا ہے. آپ جانتے ہیں بعض اوقات کئی سالوں تک آپ کو مسلسل دوسرے شخص کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے رہنا ہوتا ہے جب تک کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا شروع نہ کر دے. کیا آپ ایسا کریں گے؟ کیونکہ ممکن ہے ایسا کرنا ان کے لیے مسیح کو قبول کرنے کے لیے ایک دروازہ ثابت ہو. خداوند مجھے باہر کیوں جانا چاہیے؟ میں ان معاملات میں نہیں پڑھنا چاہتی. چند روز قبل میں نے خاتون سے کہا کہ آپ نے طلاق کیوں لی؟ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی. میں نے سوچا کون رکھتا ہے؟ قدرتی طور پر کون ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے؟ خدا آپ کو ایسے شخص کے ساتھ جوڑتا ہے جو آپ سے مختلف شخصیت رکھتا ہے. اور یہ صرف تفریح کے لیے نہیں ہوتا, بس ایسا ہی ہوتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. تو اگر آپ دوسروں میں غلط چیزیں ڈھونڈنا چھوڑ دیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اس شخص میں کچھ ایسی چیزیں بھی موجود ہیں جو آپ میں نہیں ہیں اور آپ کو ان کی ضرورت ہے. مجھے بات کرنا بہت پسند ہے اور ڈیو اتنی زیادہ بات نہیں کرتے. ہاللیلویا, کم از کم مجھے کوئی سننے والا تو مل گیا. خدا کی تمجید ہو. آمین. اے خداوند آج ہم بہت لطف اندوز ہو رہے ہیں. اگر تم حقیقتاً مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر بھی عمل کرو گے اور لوگوں سے محبت رکھو گے. لوگوں سے محبت کرنے کے بارے میں سنانے کے لیے میرے پاس بہت سے پیغامات ہیں. در حقیقت مجھے آج کا بقیہ پروگرام کل سنانا پڑے گا. میں نہیں جانتی, میرے پاس ابھی بھی بہت سکینہ ہے. اوہ میرے خدایا. ہم پہلا یوحنا 3 باب 11ویں آیت پر ختم کریں گے, کیونکہ جو پیغام اور منادی تم نے شروع سے سنی وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں. آمین. آپ جانتے کہ خدا نے ہمیں سانس لینے کے لیے تخلیق کیا ہے, ایسا ہی ہے نا؟ جانتے ہیں آپ صرف سانس اندر ہی نہیں لیتے بلکہ سانس باہر بھی نکالتے ہیں. اور اگر لوگ صرف لینا ہی چاہیں, مجھے چاہیے یعنی مجھے کچھ دو, مجھے کچھ دو, مجھے کچھ دو, مجھے کچھ دو, اور وہ کبھی کچھ بھی واپس نہیں دیتے. کیا آپ یہ کوشش کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں جب ہم منہ بند کرتے ہیں ایسا کرنے کی کوشش کریں, صرف کوشش. سانس لیں اور پھر سانس روک لیں. اب ایک اور سانس لیں اور روک لیں. سانس روک کے باہر نہ نکالیں. 2 بار اور کریں. ایک بار اور سانس لیں اور پھر سانس روک لیں. دیکھا, آپ اس عمل کے لیے تخلیق نہیں کیے گئے. آپ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو ایمانداری کی بات ہے اگر آپ سانس باہر نہیں نکالتے تو یقینی طور پر آپ مر جاتے. لہٰذا خدا نے ہمیں سانس اندر لینے اور باہر نکالنے کے لیے پیدا کیا ہے, اور وہ یہ کرنا چاہتا ہے کہ کچھ اچھائی ہمارے اندر انڈیلے تاکہ ہم اسے اپنے اندر سے کسی اور پر انڈیل دیں, اور پھر وہ ہمارے اندر کچھ اور اچھا انڈیلتا ہے تاکہ ہم باہر کسی اور پر وہ انڈیل دیں. اس لیے آپ کل بھی آ سکتے ہیں تاکہ مزید چیزیں حاصل کر سکیں. خیر, آپ اپنی زندگی کے ہر دن سے محبت کر سکتے ہیں اور ہر روز اپنی زندگی سے لطف اٹھا سکتے ہیں. اپنی برکات کا شمار کریں. زبور 68 کی 19 بیان کرتی ہے, خداوند ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے, وہی ہمارا نجات دینے والا ہے. کیا آپ کو یہ پسند نہیں آیا؟ آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتی, فی الوقت تو میں انتہائی سخت حالات سے گزر رہی ہوں. خیر, آپ جانتے ہیں, میں جانتی ہوں کہ بہت سے لوگ مشکلات میں سے گزر رہے ہیں اور مجھے ان پر ترس آتا ہے. میرا یقین کریں کہ میں سمجھ سکتی ہوں, لیکن میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتی ہوں ہر روز کوئی نہ کوئی ایسی چیز تلاش کریں جس کے لیے آپ کہہ سکیں کہ مجھے یہ پسند ہے.
آپ جانتے ہیں کہ جس گھر میں ہوں میں گزشتہ 12 سال سے وہاں رہ رہی ہوں. گزشتہ رات میں کچھ دیر کے لیے کہیں گئی اور گھر واپس آ کر اپنے گھر کو دیکھ کر میں نے صرف یہ کہا, آپ جانتے ہیں خدا سے کہا, خداوند مجھے اپنے گھر سے پیار ہے. میرا خیال ہے کہ جو کچھ ہمیں پسند نہیں وہ خدا کو بتانے کے بجائے ہمیں وہ بتانے کی ضرورت ہے جو کچھ ہمیں پسند ہے.